بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ غزہ میں صرف چند دنوں تک جاری رہنے والی انسانی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے مغربی کنارے پر چھاپوں اور گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ غزہ کی پٹی کو مشکل ترین حالات کا سامنا ہے۔ جنوبی غزہ میں اسرائیل کے وسیع فضائی اور زمینی حملے نے دسیوں ہزار فلسطینیوں کی نقل مکانی کے ساتھ انسانی صورتحال کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ لڑائی نے کھانے پینے کی اشیاء کی تقسیم کو بھی روک دیا ہے، جبکہ انخلا کے نئے احکامات کی وجہ سے رہائشیوں کا ہجوم تنگ جگہوں پر جمع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے دوسرے بڑے شہر خان یونس میں داخل ہو کر وہاں دوبارہ فوجی آپریشن کیا، جس سے نقل مکانی کرنے والوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں اقوام متحدہ کا جھنڈا لہرانے والے بھی محفوظ مقامات میں نہیں ہیں۔ مغربی کنارے میں بھی حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ اسرائیلی فوج نے رام اللہ شہر سمیت کئی علاقوں میں دراندازی کی اور گھر گھر تلاشی کی مہم چلائی۔ الاقصی بریگیڈز نے مغربی کنارے کے شہر طول کرم کے پناہ گزین کیمپ میں ایک طوفانی کارروائی کے دوران جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجیوں کو بھی زخمی کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی بھاری نفری نے رات کو طول کرم شہر پر اس کے مغرب کی جانب سے حملہ کیا۔ اس کارروائی میں فوجی گاڑیوں اور بلڈوزروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی فورسز کی بڑی تعداد سرکاری ہاسپٹل کے اطراف میں تعینات کی گئی تھی، جس نے ہاسپٹل میں سخت محاصرہ کر رکھا تھا۔ قابض فوج نے ایمبولینسوں اور طبی ٹیموں کو بھی ہاسپٹل کے قریب جانے سے روک دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک پیغام میں حماس کے کمانڈر یحییٰ سنوار کے گھر کے اسرائیلی محاصرے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے فوج کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میں نے ایک دن پہلے اعلان کیا تھا کہ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں کہیں بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ بات آج پوری کر دکھائی ہے۔ اسرائیلی فوج یحییٰ سنوار کمانڈر حماس کے گھر کو گھیرے میں لے رہی ہے۔ نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یحییٰ کا گھر کوئی بڑا قلعہ نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں، مگر اب زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہم اسے پکڑ کر ہی رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے بدھ کو کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ غزہ میں فوجی کارروائیوں کے لیے اپنی ٹائم لائن پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نے ان سے ٹائم ٹیبل کے بارے میں بات کی ہے، میں اسے شیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسرائیل نے پہلے ہی اپنے زمینی آپریشن کا مقام ہمیں بھیج دیا ہے اور میں اسے شائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے پہلے دوستو، امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ امریکہ کسی بھی مجوزہ بفر زون پر اعتراض کرے گا اگر وہ غزہ کی پٹی کے اندر ہے، کیونکہ یہ امریکہ نہیں چاہتا کہ غزہ کی پٹی کا موجودہ رقبہ مزید سکڑ جائے۔ دوستو، گزشتہ ہفتے میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیل نے بفر زون کے حوالے سے کئی ممالک کو اپنے منصوبے بھیجے ہیں۔ امریکہ کا خیال ہے کہ حماس کے خلاف جنگی کارروائیوں کے خاتمے کے بعد اسرائیلی افواج غزہ کی پٹی میں موجود رہے گی، لیکن یہ مدت مستقل نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ جنگ کے اختتام پر ایک عبوری دور کی ضرورت ہوگی، لیکن امریکہ نے زور دیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر دوبارہ قبضے یا غزہ کے اندر بفر زون کے قیام کو قبول نہیں کرے گا۔ امریکہ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کا بھی جائزہ لے رہا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ غزہ میں فضائی حملوں کے دوران عام شہریوں کی شہادت کا سبب امریکی جنگی ساز و سامان ہے۔ انٹرنیشنل تنظیموں کا کہنا ہے کہ وسطی غزہ میں تباہ شدہ مکانات کے ملبے سے امریکی ساختہ گولہ باری کے ٹکڑے ملے ہیں۔ اس حملے میں 19 بچوں سمیت 43 شہری شہید ہو گئے تھے۔
اسرائیل نے حماس کی سرنگوں کو سمندری پانی سے بھرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے پہلی مرتبہ تصاویر بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی افواج غزہ کی پٹی کے نیچے حماس کے زیر استعمال سرنگوں کو سمندری پانی سے بھرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اسرائیل نے ساحل سمندر کے پناہ گزین کیمپ کے شمال میں تقریباً 1 میل کے فاصلے پر کم از کم 5 پمپوں کی تنصیب مکمل کر لی ہے۔ یہ پمپ فی گھنٹہ ہزاروں کیوبک میٹر پانی منتقل کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ پمپ سرنگوں کے 300 میٹر کے نیٹ ورک کو ہفتوں کے اندر اندر بہا سکتے ہیں۔ اسرائیل کا یہ منصوبہ حماس کے جنگجوؤں کو سرنگوں سے نکالنا اور بحر روم کے سمندری پانی کی مدد سے اس نظام کو ناقابل عمل بنا دینا ہے۔ تاہم دوستو، یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا اسرائیل 7 اکتوبر کو حماس کے جنگجوؤں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو وصول کرنے سے پہلے پانی کے ان پمپس کو استعمال کرنے پر غور کرے گا یا نہیں۔ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سرنگوں میں سیلاب لانے کا کوئی بھی اقدام یرغمالیوں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہوگا، کیونکہ حماس نے پہلے ہی واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اس نے یرغمالیوں کو محفوظ مقامات اور سرنگوں میں چھپا رکھا ہے۔ اسرائیل نے دوستو سب سے پہلے گزشتہ ماہ امریکہ کو اس آپشن سے آگاہ کیا تھا اور کہا کہ حکام نہیں جانتے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت اس منصوبے پر عمل درآمد کے کتنے قریب ہے۔ لیکن وال سٹریٹ جرنل نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز مختلف فوجی اور ٹیکنیکی آلات کا استعمال کرتے ہوئے مختلف طریقوں سے حماس کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ سرنگوں کو پانی سے ناکارہ بنانے کے حوالے سے رپورٹ کے متعلق امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے لیے سرنگوں کو ناکارہ بنانا سمجھ میں آتا ہے۔ اسرائیل ایسا کرنے کے لیے کئی طریقے تلاش کر رہا ہے۔ حماس کے جنگجو مضبوط سرنگوں کے ایک پیچیدہ نیٹ ورک پر کام کر رہے ہیں۔ کچھ سرنگیں 40 فٹ زمین کے اندر دبی ہوئی ہیں جن میں جنگجو گھات لگا کر چھپ سکتے ہیں یا ان سرنگوں میں بوبی ٹریپ ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ دوستو، زیر زمین لڑائی ایک مہلک کاروبار کے طور پر جانی جاتی ہے، خاص طور پر جب اسرائیلی فوجی بھاری ہتھیاروں سے لیس حماس کے جنگجوؤں کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو چھپنے کے لیے ہر مقام کو جانتے ہیں۔ انہیں راکٹوں، دستی بمبوں اور رائفلوں تک بھی رسائی حاصل ہوتی ہے۔ جنوبی لبنان کی سرحدوں پر بھی حزب اللہ اور غاصب صہیونی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ حزب اللہ نے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حملوں میں صہیونی فوج کو شدید نقصان پہنچاتے ہوئے 14 فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، جنہوں نے صہیونی فورسز کے ٹھکانوں پر خود کار ہتھیاروں سے حملے کیے ہیں، جبکہ شبہ فارم پہ واقع زیدین اور بیاض بلیدہ بھی حملوں کی زد میں آئے۔ دوسری طرف غزہ اور دیگر شہروں میں فلسطینی جوانوں اور صہیونی فوج کے درمیان مختلف مقامات پر شدید جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ صہیونی فوج نے جانی نقصانات میں اضافے کی تصدیق کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ جھڑپوں میں ان کے مزید 2 افسران ہلاک ہو چکے ہیں۔ طوفان الاقصی کے بعد سے اب تک اسرائیل کی تصدیق کے مطابق 408 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 84 اعلیٰ رینک کے افسران بھی شامل ہیں۔ امریکی سینٹ نے یوکرین اور اسرائیل کے لیے مزید اربوں ڈالر کی ہنگامی امداد دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یوکرین اور اسرائیل کی امداد کے حق میں 49 اور مخالفت میں 51 ووٹ پڑے، جبکہ 100 رکنی ایوان میں بل منظور ہونے کے لیے 60 ووٹ دوستوں درکار ہوتے ہیں۔ 110 ارب ڈالرز کے امدادی بل میں اسرائیلی فوجی کارروائی کے لیے 14 ارب ڈالرز مختص تھے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو اگر دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے۔ پاکستان سے ہمیں بہت سی امیدیں ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو پسپائی پر مجبور کر دے گا۔
دوسری طرف معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ فلسطین کا 2 ریاستی حل قبول نہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی کہا کہ فلسطینیوں پر مظالم کے ذمہ دار خاموش مسلم حکمران ہیں، جبکہ سینیٹر ساجد میر نے کہا کہ بھٹو دور کی طرح پاکستان اپنے طیارے غزہ کے دفاع کے لیے بھیجے۔ اسماعیل ہنیہ کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے دیتا ہے تو جنگ رک سکتی ہے۔ ہم اس وقت اسرائیل کے جدید ترین ہتھیاروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور اسرائیل اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہوگا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے فلسطینیوں کے لیے ٹماٹر، پیاز اور کھانے پینے کی اشیاء بھیجی ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ اسرائیل کے بمبوں کا مقابلہ ٹماٹر اور پیاز بھیجنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ حکومت فی الفور اسرائیلی مصنوعات اور اسرائیلی کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کرے۔ جبکہ مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے اسرائیل کو ایک ناجائز بچہ قرار دیا تھا، کبھی تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بانی پاکستان کے ریاستی اعلان سے پاکستان کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی بات کسی صورت قبول نہیں ہے۔ دولت کے باوجود مسلم ممالک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حماس کی جانب سے رہا کیے جانے والے اسرائیلی قیدی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے موقع پر ان پر برس پڑے۔ رہا ہونے والے قیدیوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے غزہ پر بمباری سے اسرائیلی قیدیوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نیتن یاہو نے جب گفتگو کی تو رہا ہونے والے اسرائیلیوں نے شرم کرو اور یہ بکواس ہے جیسے جملے کسے، جن کی آڈیو بھی دوستوں لیک ہو چکی ہے۔ ایک موقع پر ایک قیدی کے رشتہ دار نے کہا کہ یہ بکواس ہے۔ اس پر نیتن یاہو نے غصے میں اس رشتہ دار کی گفتگو کو بکواس قرار دیا اور کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی حقیقت ہے۔ رہا ہونے والی ایک خاتون قیدی کا شوہر اب بھی حماس کی قید میں ہے۔ اس نے کہا کہ حماس نے انہیں جہاں رکھا ہوا تھا اس پر اسرائیلی طیارے بمباری کرتے ہیں۔ اسی بمباری میں کچھ اسرائیلی قیدی زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جب حماس قیدیوں کو غزہ لے جا رہی تھی تب بھی اسرائیل نے ان پر ہیلی کاپٹروں سے گولیاں چلائیں۔ خاتون نے نیتن یاہو سے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کو 1-2 ماہ میں نہیں فوری رہا کیا جائے۔ ایک اور سابق قیدی نے بتایا کہ وہ لوگ مسلسل اسرائیلی بمباری کی زد میں تھے۔ قیدیوں کو گدھوں اور جھکڑوں پر بٹھا کر ایک سے دوسری جگہ لایا جاتا تھا۔ بمباری سے ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ ایک اور خاتون نے کہا کہ حماس کی قید میں اسرائیلی ادھار پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر حاضرین نے نیتن یاہو کی موجودگی میں شرم کرو جیسے الفاظ بھی استعمال کیے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ 7 سالوں میں روس سعودی عرب تعلقات غیر معمولی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ صدر پیوٹن نے دوستوں ان خیالات کا اظہار ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں کیا۔ انہوں نے سعودی عرب مدعو کرنے پر ولی عہد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ روس سعودی عرب دوستانہ تعلقات کو بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ صدر پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم سب کو بات چیت کرنی چاہیے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کو نیٹو ریاستوں کی طرف سے دیے گئے جنگی طیاروں کو گرانا ہمارا جائز ہدف ہوگا۔ جو بھی جنگی جہاز روس اور یوکرین کی لڑائی کا حصہ بنیں گے، اس لڑائی میں یوکرینی فوج کی طرف سے لڑنے والے جنگی جہاز جہاں بھی نظر آئیں گے ان کو گرانا اور تباہ کرنا ہمارا حق ہوگا۔ روس دوستوں یوکرین کو نیٹو ممالک کی طرف سے ملنے والے F-16 طیاروں پر بات کر رہا تھا۔ روس کا کہنا ہے کہ نیٹو ممالک کی طرف سے یوکرین کو دیے جانے والے جنگی جہازوں کی وجہ سے نیٹو ممالک اور روس کے درمیان براہ راست تصادم کا خطرہ بڑھے گا۔
نیٹو رکن ممالک یوکرین کے تنازع میں اپنی انوالومنٹ کو بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یوکرین کو بچانے کے نام پر روس کو ہائبرڈ قسم کی جنگ کا سامنا ہے، جبکہ یوکرین کا کہنا ہے کہ F-16 طیارے ملنے کے بعد روس کے مقابل اس کی جنگ میں ایک تحریک پیدا ہو جائے گی جو اس وقت کسی حد تک جمود کا شکار ہو چکی ہے، اور یہ جنگ کی حالت کو ہی بدل دیں گے۔ F-16 طیاروں کے ملنے کے بعد وہ روسی طیاروں کو پیچھے دھکیل سکیں گے اور یوکرین کے دفاع میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ ماہرین نے ادرک پانی کے ایسے حیران کن طبی فوائد بتا دیے ہیں کہ سن کر ہر کوئی اس کا روزانہ استعمال شروع کر دے گا۔ ادرک پانی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ موٹاپے سے نجات پانے اور پیٹ اور رانوں کی چربی پگھلانے کے لیے اکسیر ہے۔ اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول لیول کو متناسب رکھتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو نیچے لاتا ہے اور طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ متعدد اقسام کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، نظام دوران خون کو بہتر بناتا اور جسم کی غذائی اجزاء کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے، نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور جوڑوں کے درد سے نجات دلاتا ہے۔ اتنے سارے طبی فوائد کا حامل ادرک پانی بنانے اور استعمال کرنے میں بھی بہت آسان ہے۔ اس کے لیے تھوڑی مقدار ادرک کے ٹکڑے، 1.5 لیٹر پانی اور ایک لیمو لیں۔ پانی کو کسی برتن میں ڈال کر چولہے پر رکھیں، جب ابلنے لگے تو اس میں ادرک کے ٹکڑے ڈال دیں اور 15 سے 20 منٹ تک ہلکی آنچ پر اسے ابلنے دیں، پھر اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور اس میں لیمو شامل کر کے پئیں۔ ماہرین نے اس کے استعمال کا بہترین وقت بھی بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہترین نتائج کے لیے روزانہ ادرک پانی کا 1 گلاس صبح ناشتے سے پہلے اور 1 گلاس رات کے کھانے سے پہلے پئیں۔ سعودی عرب میں برٹش کونسل نے انگریزی کے طلباء کی مدد کے لیے ڈیجیٹل لائبریری قائم کی ہے۔ اس کی بدولت طلباء انٹرنیٹ اور ای بک اور وائس باکس کے ذریعے اپنی انگریزی کی لیاقت یا قابلیت بہتر بنا سکیں گے، اور یہ کام وہ اضافی خرچ کیے بغیر انجام دے سکیں گے۔ انہیں اس لائبریری میں کتابیں، برطانوی اخبارات اور رسائل، شاندار فلمیں، کورس اور تفریحی وسائل مہیا ہوں گے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔